بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ۔
ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک الالام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا مالک ہے، خالق کے راضی کے داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے، غریب نواز دستگیر علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار، جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحب اور ساتھیوں اور پردے سے بیٹھ کے سنن والی میری ماں بہنوں، تسا سب نو اس بات دا علم ہے کہ محرم دی آمد ہے، انگریزی مہینہ دسمبر تے ختم ہوندہ ہے، جنوری تو شروع ہوندہ ہے، تے اسلامی مہینہ جیڑا ہے ذوالحجہ تے ختم ہوندہ ہے، محرم تو شروع ہوندہ ہے۔ اور شاید کہ تو آڑے جو بعض احباب نو اس بات دا بھی علم ہوئے کہ یکم محرم نو ایک سانحہ آیا ہے، سانحہ ایک پیش آیا ہے، مدینے دی سرزمین تے آقا دے مسلح تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین، امیر المجاہدین، امیر المتقین، میرے نبی دے صحابہ دی جند جان اور آج دے وہابیاں دا پیار مان آن اور شان، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تو وفات پائے نے۔ ذوالحجہ دے آخری ایام دے اندر میرے عمر نو زخم لگا ہے، اے جنہیں زخم لگایا ہے ایدی کنیت سی ابو لولو، فیروز دا نام سی، انہیں پیدر پہ کئی وار کر کے میرے عمر دے پیڑ تے ناف تے میرے عمر نو زخمی کیتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی تذکرہ عمر فاروق اور شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے والے نال میں چند گزارشات کر کے تو انو سمجھان دی کوشش کرانگا اور دعا کرانگا اللہ سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام دی تاریخ جیڑی ہے آج اس دور دے اندر محرم دے مظلوم تے ہر بندے نو نظر ہوندے نے، میں محرم دے مظلومہ دا انکاری نہیں، حضرت حسین دی شان عظمت دے مقام دے اندر میں شک نہیں کردا، لیکن ایک شہید تے اگر اسی 10 دن ماتم کرنے ہیں تو اسلام دی ساری تاریخ جیڑی ہے وہ شہداء دے خون دے نال لت پت ہے۔
سال دے دن تھوڑ جان گے شہیدان دی تعداد ود جائے گی. شہید بہتے نے تے اس دن جڑے نے سال دے تھوڑے نے. شہید جڑا لفظ ہے اے شہادت وچوں. شہادت دا معنی ہوندا ہے گواہی دینا. عدالتاں دے اندر کوئی کیس جاندا ہے تے جج جاندا بھی گواہ لے کے آؤ, کوئی شہادت لے کے آؤ, تے گلا کٹوان والے نو شہید کیوں کیا جاندا ہے؟ گواہی دے بندہ اپنی زبان نہ دیندا ہے, اپنے قلم نہ دیندا ہے, اپنے ہاتھ نال دیندا ہے, اپنے پیر نال دیندا ہے, اپنی جان نال بندہ گواہی نہیں نہ دیندا. لیکن شہید نو اس واسطے شہید کیا جاندا ہے کہ انہیں اپنی گردن کٹوا کے اپنی جان اللہ دی راہ چ دے کے گواہی دیتی ہے کہ لوگوں اللہ واحد ایسا ہے جدی راہ چ فوت ہونا مرنا بھی باعث عزت ہے, جینا بھی باعث عزت ہے. اور شہید گواہی دے کے دنیا تو جاندا ہے کہ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے, میرے رب دا رستہ غلط نہیں ہو سکتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت دا رتبہ تے ملیا ہی ملیا ہے. شہادت تو ہٹ کے میرے رب نے انہوں مقام اور بھی بڑا دیتا سی. سب تو بڑا مقام اے میرے نبی دے خاندان چو سن, قریشی سن, اور اینا دا سلسلہ نسب نامہ حضرت عمر دے باپ دا نام خطاب سی. اکثر علماء نے جی عمر بن خطاب دا لقب اللہ دے نبی نے دیتا ہے, نہیں, نبی پاک نے لقب دیتا ہے فاروق دا. عمر فاروق دا لقب دیتا ہے. اور انہ دے باپ دا نام خطاب سی, انہ دے دادے دا نام نفیل سی, اگوں انہ دے باپ دا نام عبدالعزہ سی. عبدالعزہ بن رحاب بن عبداللہ بن کرت بن رضا بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی العدوی. ایک کعب بن لوئی کون سن؟ اے میرے پیغمبر دے جد دادا دادے پردادیاں وچوں سن, جد جو سن میرے پیغمبر دی. اور حضرت نبی علیہ السلام دے باپ دادا اور حضرت عمر دے باپ دادا کعب دے نسب نامے تو جا کے کعب بن لوئی تو ایک ہو جاندے نے, یعنی باپ بھی ایک تے ماں بھی ایک. نبی پاک دا قبیلہ قریش ہے, خاندان قریش ہے. حضرت عمر دا خاندان بھی قریش ہے. حضرت نبی علیہ السلام دا قبیلہ بنو ہاشم ہے. حضرت عمر دا قبیلہ بھی تعلق بھی بنو ہاشم دے نال ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی دا بھی باپ دادا ایک کے, ماں بھی ایک کے, حضرت عمر دی بھی پچھو دادی تے ماں بھی, دادی بھی ماں ہی ہوندی ہے نا, ایک کے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خوش نصیب نے جنہاں نو میرے پیغمبر نے 17 مرتبہ اپنی زبان نبوت چو جنتی کیا ہے, 17 مرتبہ جنتی کیا ہے. اور حضرت عمر نے 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کی تھی ہے. پاکستان صاحب لاؤ تقریباً 3-4 پاکستان ہوندے اس تو بھی زیادہ رقبہ باندھا ہے. اور اگے چلیے حضرت عمر دے بیٹے تے بیٹیاں 13 اللہ پاک نے اولاد عطا کی تھی سی, 13 بیٹیاں تے بیٹے. انہ دی تعداد دے اندر اختلاف ہے کہ بیٹیاں کنیاں تے بیٹے کنے. اجماعی جڑی تعداد بچیاں دیو 13 سی. 13 بچے اللہ پاک نے عطا کیتے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اللہم اعز الاسلام ابی عمر ابن الخطاب, اللہ اسلام عزت مل سکتی ہے تے عمر بن خطاب دے اون نال مل سکتی ہے. کلیئر کٹ حدیث. اور محدثین نے لکھی ہے میرے عمر دے اسلام قبول کرم تو پہلے 39 صحابہ سن. کنے سن؟ 39 صحابہ, ایک کٹ 40. تے انسان دی عقل کدو کامل تے اکمل ہوندی ہے؟ بولیے پوری عقل کدو ہوندی جدو بندہ 40 سالاں دا ہوندا ہے. انسان جوان کدو ہوندا ہے؟ جدو 40 سالاں دا ہوندا ہے.
ادو انسان پوری جوانی چ اج کل تے بلالر نے مت مار چھڑی ہے نا، لیکن صحیح جوانی 40 سال دی عمر دی ہے۔ اگر اسلام نو جوانی ملی ہے تے میرے عمر دے عام دی وجہ تو ملی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آئیے اگے چلیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عمر اللہ تیری وجہ تو قوماں دیاں قوماں خانداناں دے خانداناں نو ہدایت دے گا۔ پھر میرے رب نے دیتی ہے کہ نہیں ہدایت؟ عمر وسیلہ بنے ہے کہ نہیں؟ اور آئیے قرآن کی کہہ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی؟ میرا عمر بدری صحابی، میرا عمر احدی صحابی، میرا عمر خندق چ شامل، میرا عمر حنین چ شامل، میرا عمر دنیا کائنات دا کوئی ایسا غزوہ دکھاؤ، غزوہ کنوں کیا جاندا ہے جی دے اندر نبی علیہ السلام ہون، انہوں غزوہ کیا جاندا ہے۔ کوئی ایسا غزوہ دکھاؤ کہ آمینہ دے لال موجود ہوں تے میرا عمر اس غزوے چ نہ ہوئے۔ اور اگلی بات سنو، حیران ہو جاؤ، قرآن جڑا ہے 22 مقامات ایسے نے جنہ مقامات دے اوپر قرآن میری عمر دی رائے دے مطابق نازل ہویا ہے، یعنی جو رائے زمین دے اتے میرے عمر دیئے اور عرش بری تے میرے رب جلیل دیئے، میرے رب دی بھی اور رائے میں جو زمین تے میرے عمر دیئے۔ اور آئیے قرآن کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے بھی شہادت دیتی ہے تے اپنا جسم اپنا اللہ دی راہ چے پیش کیتا ہے، جان بھی پیش کیتا ہے تے مال بھی پیش کیتا ہے۔ تے قرآن کی کہہ رہی ہے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر کے کہہ دیو، قرآن کہہ رہے ہیں سورۃ البقرہ کھولائیے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو جڑے میرے رستے دے اندر شہید ہوندے نے، اپنا جان مال لٹا کے میرے رستے دے اندر آ جاندے نے، انہاں نو مردہ بھی نہیں کہنا، انہاں نو یہ بھی نہیں کہنا کہ وہ مر گئے نے، بلکہ انہاں ہوتے زندہ نے، لیکن توانو انہاں دی زندگیاں دا علم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے آقا علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ میرا نبی دعائے خلیل اللہ بن کے آیا ہے، تے میرا عمر جیڑا ہے اے دعائے حبیب اللہ بن کے آیا وے۔ میرے ابراہیم نے بیت اللہ بنایا، میں گل لمبی نہ کراں، بیت اللہ بنا لیا ہے، تے اللہ اکبر کبیرہ تے بیت اللہ دے اندر کھڑے نے تے ہم دیکھی نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ میں بیت اللہ بنایا ہے، اے دے والے خطیب مینوں چاہیدہ ہے، ایک امام چاہیدہ ہے، ایک مدرس چاہیدہ ہے، ایک خطیب ایک وائس چاہیدہ ہے۔ اس بیت اللہ واسطے مینوں ایک امام بھی چاہیدہ ہے، تے آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے خلیل تیری زبان چو الفاظ بات چو نکلے نے، میں قبول پہلے ہی کر لینے۔ هو الذی بعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ اللہ آمدے نے اسی رسول بھیجے ہے مکے والیاں دے ول، میرے تو پتہ کی چلدا آقا علیہ السلام دعائے خلیل اللہ بن کے آئے، تے جدو میرے پیغمبر دنیا چاہے آقا دے اتے جدو نبوت دا تاج میرے رب نے سجایا ہے، جدو کلاہ نبوت دا تاج میرے رب نے میرے نبی دے سر تے رکھے ہے، تے آقا دے منہ جو پہلا لفظ کی نکلی ہے، فرمایا اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب۔ اللہ اسلام نو عزت ملے گی، اسلام نو طاقت ملے گی، اسلام نو تقویت ملے گی، اسلام چ جان آئے گی، اللہ عمر دیان نل آئے گی۔ اللہ مینو عمر چاہیدہ ہے، ادھر خلیل اللہ نے میرا پیغمبر منگیا ہے، ادھر میرے پیغمبر نے عمر منگیا وے۔ پتہ کی چلیا لہوریا حبیب اللہ دعا بن کے آیا تے خلیل اللہ دی دعا بن کے آیا ہے، تے حبیب اللہ دی دعا
بن کے آیا تے میرا عمر دعا بن کے آیا ہے۔ حضرات ادھروں میرے نبی نے دعاواں کیتیاں ادھروں قبول ہو گئیاں نے۔ میرا پیغمبر اپنی زبان چو کوئی لفظ کڈے تے میرا رب قبول نہ کرے، ایسا تے ہو ہی نہیں سکدا۔ ادھروں میرے نبی نے دعا کی تھی ادھروں قبول ہو گئی۔ قریش والیاں نے ایک میٹنگ بلائی ہے، دھیان دے کی نے میٹنگ بلا کے اللہ اکبر کبیرہ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دا فتنہ جڑا بڑا پھیلدا جا رہا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اسلام نو فتنہ کیا ہے۔ آج بھی ہے نے کچھ ایسے لوگ جڑے اسلام نو دہشت گردی کہندے نے، جڑے اسلام نو فتنہ کہندے نے، ٹی ویاں تے بہ کے اینکر بکواس کر دے نے میرے اسلام دے بارے۔ مشرکین مکہ آندے نے اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دا فتنہ بڑا پھیلدا جا رہا ہے، تینج کرنے انو قتل کر دینے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کرنا چے گل پئی نا۔ حضرت عمر آندے نے میں نبی پاک میں محمد نو قتل کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم، اے واقعہ ٹھیک ہے، سندن میں ذمہ دار ہاں۔ ادھروں جناب میرے عمر نکلے نا، اللہ اکبر دارالارقم دے اندر پہنچے۔ حضرات دارالارقم دے اندر جدو حضرت عمر آئے نا تے آ کے میرے نبی علیہ السلام دے عمر دیان تو 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیتا سی۔ حضرت امیر حمزہ نے ویکھیا صحابہ ڈرنا شروع ہو گئے، پریشان ہو گئے، کب کبھی تاری ہو گئی۔ میرے محبوبہ بار دروازے تے عمر آگے آوے۔ حضرت امیر حمزہ نے دروازہ کھولیا تے اگے میرے امیر حمزہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ آندے نے عمر جی اگر تے نیک ارادے نال آئے ہو تے ویلکم خوش آمدید، اگر عمر کوئی اور ارادہ وے تے عمر ایک گل یاد رکھی، اگر تو چودھری ہے تے میں بھی اچھی بولو، میں بھی چودھریاں، اگر تو قریشیاں چوئے تے میں بھی قریشیاں چوہاں، اگر تو ہاشمیاں چوئے میں بھی ہاشمیاں چوہاں۔ عمر جا کے مکے دے اندر پوچھ لے جنہیں میرے پتیجے نو وٹا ماریا سی، جنہیں میرے پتیجے نو گلاں کیتیاں سن، میں اپنے پتیجے دا جا کے بدلہ لے کے آیا سا سر پھاڑ کے ابو جال دا، اگر تو چودھری ہے تے میں بھی چودھریاں۔ اگر عمر نے ایک ارادہ لے کے آیا تے اندر آ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر نبی علیہ السلام اٹھے، دروازے دے اتے آئے، حضرت عمر نو پکڑ کے اپنے کول بٹھایا۔ میرا عمر اسلام قبول کیتا تے نبی دا اخلاق ویکھ کے کیتا وے۔ جدو اخلاق دیکھیا نا ایک سائڈ تے امیر معاویہ دی تلوار میرے گلے دے اتے وے، آقا علیہ السلام نے آ کے امیر معاویہ دی تلوار پرا کیتی، فرمایا معاویہ امیر حمزہ دی تلوار نو پرا کیتا، فرمایا امیر حمزہ اے ساڈا دشمن نہیں بلکہ عمر تے ساڈا مہمان بن کے آیا ہے، اے آپ نہیں آیا، انہوں تے پیجن والے نے پیجیا ہے۔ امیر حمزہ جی میں تے کئی دنوں تو دعا پیا کرنا سا، اللہ میں نو عمر دے دے، اللہ میں نو عمر دے دے، یا ابو جہم دے دے یا عمر دے دے، میرے رب دا انتخاب میرے عمر دی شکل دے اندر آیا ہے۔ امیر حمزہ جی اسا انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے تے ساڈا مہمان بن کے آیا ہے۔ حضرات ایتھے شاعر بولیا تے آندا کیے، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، پھر کہہ دیو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے، سنی میں نے وہ جو لے کر تو کتاب آیا،
تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلا جملہ بڑا کمال، اللہ اکبر، صحابہ نماز دا وقت ہویا، وضو کرن لگ پے تے نبی علیہ السلام نے وضو کروایا، آقا جماعت کھڑی کرن لگے۔ حضرت عمر آمدے نے سونیا ایک ہی ہے، فرمایا ساڈی عبادت ہے عمر جی۔ سونیا عبادت ہے پھر چھپ کے کیوں ہوندی ہے؟ آؤ اج بیت اللہ دے اندر جا کے نماز پڑھاں گے۔ فرمایا عمر تیرے رشتہ دار نہیں پڑھن دیندے، مکے دے چودھری نہیں پڑھن دیندے۔ حضرت عمر آمدے نے سونیا اگر تواڈی اجازت ہوے تے میں جا کے نہ چودھریاں دی جڑا صفاں نہ سیدھیاں کر آواں، میں جا کے روڑے ذرا ہٹا کے نہ آ جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو۔ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو۔ اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ حضرات پہلی نماز اگر بیت اللہ دے اندر آزادانہ طریقے تے پڑھی گئی تے میرے عمر دی وجہ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر نے بیت اللہ دے اندر نبی پاک نو لے آمدا ہے، آ کے جماعت کروانی نبی پاک نے شروع کی تھی، صحابہ نے صاحب بندی کر لئی۔ حضرت عمر نے تلوار کڈی ہے تے نال ہی میرا عمر اعلان کر رہا ہے۔ حضرت عمر آمدے نے مکے والیو جنہیں اپنی بیویاں بیوہ کروانیاں نے، جنہیں اپنے بچے یتیم کروانے نے، آؤ میرے پیغمبر نو ہاتھ لا کے دکھاؤ نا، آؤ سانو ایسا دی عبادت روک کے دکھاؤ نا۔ حضرات اتھو پتہ کی چلدا نبی علیہ السلام دی حدیث دا مفہوم بیان کرن لگا، جڑا بندہ بھی کوئی نیکی دی ابتدا کردا ہے جب تک وہ نیکی ہوندی رہندی ہے انہوں برابر دا اجر ملدا رہندا ہے۔ قیامت تک جنیاں نمازاں بھی بیت اللہ دے اندر ہون گیاں، میرے پیغمبر دی حدیث کہہ رہی جے میرے عمر نو برابر دا اجر نال ملدا رہے گا۔ عمر نو اجر کیوں ملدا رہے گا؟ کیونکہ آقا نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ نیکی دی ابتدا کردا ہے، بیت اللہ دے اندر نیکی دی ابتدا کیتی ہے تے میرے عمر نے کیتی ہے۔ آئیے گے چلیے میں گل کر رہا سب 22 مقامات ایسے نے جنہاں دے اتے قرآن نازل ہویا ہے تے میرے عمر دی رائے دے مطابق نازل ہویا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا مقام حضرات عبداللہ بن ابی منافق دنیا تو مرے ہے، اے ظالم بے ایمان دنیا تو گیا ہے، اے دا بیٹا نبی علیہ السلام دے کول آ گیا، آ کے آندہ ہے اللہ دے نبی جی میرے ابا جی فوت ہو گئے نے، سونیا محبوبہ تسی جنازہ پڑھا دیو۔ حضرت عمر نبی پاک دے کول ہی بیٹھے نے، سورۃ توبہ 10واں پارہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عمر کہن لگے سونیا محبوبہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ اس ظالم بے ایمان دا تسی جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت عمر نے انی گل کیتی ہے تے آقا فرماندے نے عمر ایتھے فتنہ پھیل جائے گا اگر جنازہ نہ پڑھایا۔ آسمان تو قرآن لے کے جبریل نازل ہو گیا، جو رائے زمین تے عمر دیے وہ عرش بری تے رب جلیل دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر دی رائے دے مطابق قرآن نازل ہون لگا ہے، آسمان تو آواز ہوندی ہے جبریل جی جی رب جلیل۔ فرمایا ہوں نہیں میرے پیغمبر دے کول چلا جا تے جا کے میرے محبوب نو کہہ دے استغفر لہم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ فرمایا سونیا اعلان کر دیو
اس بے ایمان واسطے میرے محبوبہ تسی 70 مرتبہ بھی توبہ کرو، 70 مرتبہ بھی تسی بخشش منگو، میں رب نے انہوں معاف نہیں کرنا۔ نبی پاک دی حدیث آقا فرماندے نے اگر مینوں کدی پتا ہوندا کہ اللہ نے 71 مرتبہ معاف کرنا ہے، انہوں معاف کر دینا ہے، تو نبی پاک فرماندے نے میں دی 71 مرتبہ ہی بخشش منگ لینی سی۔ اتنا میرا نبی غم خار، امت دا خیر خار۔ اگر 71 مرتبہ معافی منگنا نبی پاک آندے نے اللہ نے معاف کر دینا ہوندا میں معافی منگ لینی سی۔ ایتھے بھی میرے عمر دی رائے دے مطابق قرآن نازل ہویا ہے، تھوڑی دیر گزری ہے، اے عبداللہ بن ابی دا بیٹا پھر دوبارہ آ گیا نبی علیہ السلام دے کول، آ کے آمدہ سونیا ہن چھوٹی جی گزارش ہے، جنازے واسطے تے من گئے ہو، اپنا کرتا بھی لا کے دے دے ہو، تو آڈے کرتے دے اندر میں اپنے باپ نو دفن کرانگا، تو میرا ذہن آندہ ہے شاید میرا باپ عذاب تو بچ جائے۔ نبی دے کرتے دے اندر تیتھے کی حال ہے، پنگا چرساں پیندہ مر جاندہ ہے، اتے قبر بنا دے دربار بن گیا ہے، بابا بڑی جی پہنچی سرکار۔ اوہ منافق نبی دا کرتا پا کے قبر چ جائے، قرآن کہہ رہا رب کہہ رہا میں معاف نہیں کرنا، پھر نبی پاک دا کرتا ہی نہیں پایا، نبی پاک نے اپنا لب بھی عبداللہ بن ابی دے منہ ڈالے ہے، آقا نے کرتا بھی لا کے دے دیتا، نبی پاک نے کرتا لایا تو عمر نے کرتا پھاڑ لیا، سونیا نہیں دینا۔ اللہ اکبر، ایتھے بھی قرآن نازل ہویا تو کدی رائے دے مطابق بولیے حضرت عمر دی کرتا بھی لا کے دے دیتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، اے بیٹا ایدہ عبداللہ بن ابی دا پھر آ گیا، سونیا جنازہ پڑھا دیو، تے حضرت عمر کہنے لگے میرے نبی دا پچھوں میرے نبی دی قمید میرے عمر نے پھڑی، سونیا آقا اٹھے جنازہ پڑھان واسطے، تے حضرت عمر آندے نے سونیا اسی جنازہ نہیں پڑھانا، اے عقیدہ زمین تے زین میرے عمر دا تے عرش بری تے ہی رائے میرے رب جلیل دیئے، آسمان تو قرآن لے کے جبریل میرے پیغمبر دے سینہ اتھر تے نازل ہویا ہے، فرمایا وَلَا تُسَلِّي عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا سونیا تسی جنازہ پڑھاؤ سی فاسقہ نو پھر بھی معاف کرنا۔ ان اگلی گل نبی پاک جنازہ پڑھایا ہے، عبداللہ بن ابی دا بیٹا کہنے لگا سونیا قبر تے آ کے دعا بھی کر دیو، تے حضرت عمر نے پھر کیا ہے سونیا قبر تے نہیں جانا، تے قرآن نے کی کیا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، سونیا قبر تے کھڑے نہ ہویا جی۔ چار مقامات تے ہی ہو گئے نے ایک واقعے دے اندر جو میری عمر دی رائے دے مطابق نازل ہویا ہے۔ آئیے اگلا مقام، ہجے پردے دیاں ایتاں نہیں نازل ہوئیاں تے نبی علیہ السلام دے کول باہر شہرہ جو لوگ ہوندے نے تے آ کے اسلام قبول کر دینے، تے نبی علیہ السلام دے کول آ کے لوگ بیعت پہ کر دینے، اسلام قبول کر کے اپنے علاقے آج جا رہے ہیں، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لائے، تے آکے آمدے نے سونیا لوگ ہوندے نے باروں دجیاں علاقیاں دے، ساڑیاں بیبیاں بغیر پردے جو انہاں دے سامنے جاندیاں نے، تے سونیا انہوں حکم دیو کہ پردہ کرن، تے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا عمر ہجے پردے دا کوئی حکم میرے رب نے نازل نہیں کی، توجہ میرے حل اس کو پتا چلیا نبی بھی اپنی مرضی نال دین دے اندر کوئی نوی چیز رکھ سکدا، بولیے یار نہیں، فرمایا جدو پردے دا حکم آئے گا نا عمر میں بیان کر دیاں گا۔ اللہ اکبر،
جمعے دے اندر گل کرنا منع ہے، انہوں کو فون بند کرو بھئی. تو فرمایا جدو پردے دا حکم آئے گا تو میں بیان کر دیاں گا. تو نبی علیہ السلام بھی خاموش نے. تے حضرت عمر دی ادا اللہ نو بڑی پسند آئی ہے. کنی کو پسند آئی؟ فرمایا جبریل جا قرآن لے کے میرے پیغمبر دے سینے تے عطر تے نازل ہو جا. یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبین ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. فرمایا سونیا عمر دی ادا اتنی پسند آئی ہے، جاؤ مدینے چ اعلان کر دیو اج تو بعد بیبیاں گھروں نکلن تے لمیاں لمیاں چادراں اوڑھ کے نکلن. تے اج برخے کیویں دے آگے نے بولو فیشنی جے. اس تو بہتر ہے میری ماں بہنوں نہ پردہ کرو ایویں دا برخا پان تو جڑا جسم دے نال مس ہویا ہے، جسم دے نال چمٹے ہے، جسم دے اعضاء نظر آ رہے نے، ایسا پردہ رب نو چاہیدا. تے قرآن دی آیت نازل ہوئی نا تے انصار دیاں عورتاں نے اپنے گھراں دے پردے لا کے نا، پردے لا کے ٹاکیاں لا کے سی کے لمبیاں لمبیاں چادراں بنا لئیاں. صبح ہوئی تے بازار چ نکلیاں تے انہاں دی چادراں پیراں چ رلن گئیاں سن. ایسا پردہ کرو ورنہ بہتر نہ کرو. اور آئیے جدوں آپ بے پردہ ہو کے بازار چ باہر نکلنا ہے، پھر لوکاں ویکھنا نہیں تے اور کی کرنا ہے. میں اکثر نہیں آندا ہوندا آپ جدو پرفیوم لا کے بی بی نے باہر نکلنا ہے، پھر آندھی مولوی ویندے نے مجھے تو سبھی کہتے ہیں نگاہ رکھ اپنی نیچی، انہیں کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر. انہاں نو کوئی نہیں آندا، سانو بندیاں نو سارے بول دے نے بندے جی پیڑے نے. ایک لفظ اور بول دے بندے ٹھرکی نے جی. اور نبی پاک نے فرمایا جدو عورت بے پردہ ہو کے خوشبو لا کے نکل دیئے کرو، جنہیں مردہ کو لگ دیئے جنہیں انہوں خوشبو دی ہوں دیئے. نبی پاک نے فرمایا گویا کہ اس طرح جویں اونا مردان دے نال زنا کر کے گھر واپس آئیے. اور جدو ایک گھروں نکل دیئے رحمت دے فرشتے اس بی بی تو پیچھے ہو جاندے نے. اور آئیے اگے چلیے، ایتھے بھی قرآن نازل ہویا تے میرے عمر دی رائے دے مطابق نازل ہویا ہے. تے جنیاں بھی تو آٹے جو عمرہ حج کیتا ہے انہوں نے پوچھو مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھ دے ہو؟ پڑھنے آگے نہیں یار تو آف کرن تو بعد نہیں پڑھاں گے تے عمرہ مکمل نہیں ہوئے گا. پتا جے اے مقام ابراہیم تے نفل کدی رائے نہ نازل ہوئے نے، فرض ہوئے نے. حضرت عمر نبی پاک دے نال گزرے نے، مقام ابراہیم تو لنگے تے آقا نو حضرت عمر فرماندے نے سونیا میرا دل کردا ہے اسی ایتھے 2 نفل پڑھیے. مقام ابراہیم جڑے پتھر دے کھڑے ہو کے میرے ابراہیم نے بیت اللہ بنایا ہے. تے عمر دی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دیتا ہے. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سونیا میں فرض کر دیتا ہے جننے بھی عمرہ کرنگے مقام ابراہیم تے نفل 2 پڑھنگے، خواہ کوئی وزیر اعظم ہوئے کوئی وزیر اعلیٰ ہوئے. یہ 7 مقامات بیان کیتے نے تے 22 مقامات نے جنہ دے ہوتے نبی علیہ السلام دے صحابی عمر دی رائے دے مطابق قرآن نازل ہویا ہے. اور آئیے حضرت عمر ایک دن بکریاں چارن دینے تے نجران تے کوئی یہودی کولو لنگے تے حضرت عمر دی جنا جوانی دی عمر نہیں بچپنا بچے سن، جوانی دے مراحل دے اندر پہنچن والے سن، جے اسلام قبول نہیں کیتا. تے بکریاں میرا عمر پہ چار دے نجران دے یہودی لنگے. انہاں یہودیاں ویکھیا
اللہ اکبر کبیرہ تے عمر ہے کتوں پتا چلیا؟ کیونکہ پہلیاں کتاباں دے اندر تورات انجیل زبور دے اندر میرے پیغمبر دیاں نشانیاں تے ہے ہی ہے سن، میرے نبی دے صحابہ دیاں نشانیاں بھی موجود سن. ویکھیا تے قریب آ گئے، آ کے آندے نے تسی عمر ہو، تہاڈا نام عمر ہے؟ ہاں جی میں ہی عمر ہاں. دیکھو یہودیاں کو علم کنا سی اپنے مذہب دے مطابق، لیکن اسلام پھر بھی قبول نہیں کیتا. کیوں؟ اے چاہندے سن نبی آئے ساڈے وچوں تے نبی آ گیا بدوآں وچوں، امیاں وچوں. لیکن جو لفظ امی دی نسبت نبی ول کی دی جائے گی تے دا معنی بدو یا انپڑھ نہیں ہوئے گا، بلکہ دا معنی یہ ہوئے گا جڑا زمین تے کسی کو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے. اے آئے یہودی انہاں آگے کیا جی ایک ورکا لے آندہ، انہاں کیا جی اتھے سین کر دیو کہ جدو تسی خلیفہ وقت بنو گے، امیر المومنین بنو گے، تو آڈی خلافت قائم ہوئے گی، تسی ساڑھے نال جنگ نہیں کرو گے. حضرت عمر کہنے لگے کی میری گلہ پہ کر دے. حضرت عمر نے خیار اتھے لکھ دے. تو وقت آیا جدو امیر المومنین بنے تے نجران وال چڑھائی کیتی ہے، میرے عمر دا لشکر پہنچی ہے تے وہی یہودی نکلے. انہاں آکھیا عمر جی تسی ساڑھے نال جنگ نہیں کر سکتے. کیوں بھئی نہیں کر سکتے؟ کیونکہ تو آڈا اپنا یہ لیٹر ساڑھے کل موجود ہے، تسا اے دے اتے سانو لکھ کے دیتا سی جدو میں امیر المومنین بنا گا تو آڈے نال جنگ نہیں کران گا. حضرت عمر نے لیٹر پڑھیا، ایک خط پڑھیا، صفحہ پڑھیا تے حضرت عمر رون لگ پہ. آمدے نے حضرت عمر کہن لگے ہاں یار بکریاں چار دیاں، میں تانوں ایک خط لیٹر لکھ کے دیتا سی، اللہ اکبر کبیرہ نسب نامہ جناب لکھت پرت لکھ کے دیتی سی، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر آمدے نے میں اودوں بھی بکریاں دا چرواہا سا، اللہ اکبر کبیرہ، تے میں اج بھی نبی دا غلام ہاں، نبی دا امتی ہاں، میں اپنی گل تے قائم ہاں، میں تواڈے نال جنگ نہیں کراں گا. حضرات تو پتہ کی چلدا ہے میرے عمر نے اسلام قبول نہیں کیتا، میرے عمر ہجے دارہ اسلام چ نہیں آئے، لیکن میرے عمر دیاں تمہاں رب نے تورات انجیل زبور چ پہلے ہی پا دتیاں سن. 700 مقامات ایسے نے جنہ دے اندر نبی دے صحابہ دا مقام بیان ہویا پہلی کتاباں دے اندر. اور نبی علیہ السلام نو خواب آیا، خواب دے اندر آقا ویندے کی نے کہ میرے ہاتھ دے اندر ایک ڈول ہے، میں ڈول پکڑے ہے، اے دے نال میں پانی کڑ رہا ہاں. توجہ ہے، میں پانی کڑ رہا ڈول دے نال تے آقا نے پانی پلایا قریبی لوگاں نو. بعد چوے ڈول حضرت ابوبکر نے پھڑے ہے، او نامی پانی پلایا تے بعد چو میرے عمر دے ہاتھ دے اندر ڈول آیا. حضرت عمر نے اتنا پانی اس کنویں دے وچوں نکالے ہے کہ جنگلات دے جناب درختاں دی جڑاں تک پانی پہنچ گیا ہے، فصلات دیاں جڑاں تک پانی پہنچ گیا ہے، دریاں دے اندر پانی پہنچ گیا ہے. صحابہ آمدے نے سونیاں دی تعبیر کی ہے. آقا فرماندے نے عمر دے دور دے اندر اینا اسلام پھیلے گا کہ اسلام جنگلات دے اندر بھی پہنچ جائے گا، اسلام جڑا ہے بستیاں دے اندر بھی پہنچ جائے گا، اسلام بیابانہ دے اندر بھی پہنچ جائے گا، اسلام دے جھنڈے گڑ دیتے جان گے. یہ بھی فضیلت میرے عمر تو علاوہ کسی نو حاصل نہیں. تو واقعی جتنی جلدی حضرت عمر دے دور سے اسلام پھیلے ہے نا، اور حضرت امیر معاویہ دے دور سے پھیلے ہے نا، کسی صحابی دے دور سے نہیں پھیلے ہے. حضرت علی حضرت عثمان دے دور سے بھی اتنا اسلام نہیں پھیلے ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے آقا علیہ السلام نو خواب آیا. یہ چند خواب نے جڑے صحیح البخاری تے صحیح مسلم دے اندر موجود نے اور باقی سیاستہ دی کتاباں دے اندر. آقا نو خواب آیا تے خواب چ نبی پاک نے ویکھیا میرے کو دودھ دا پیالہ ہے، دودھ دا پیالہ میں پھڑیا تے میں پیتا ہے تے میرے کو ابو بکر نے لے کے پیتا ہے تے ابو بکر کو زیادہ دیر نہیں پیتا گیا، عمر نے پیتا ہے پیالہ ختم کر دیتا ہے. تے صحابہ آمدے نے سونے آئے دی تعبیر کی ہے. آقا فرماندے نے دودھ تو مراد علم ہے،
میرے تو بعد اگر علم ہوئے گا تو میرے عمر دے کول ہوئے گا. اسے واسطے آقا نے فرمایا سی اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تے میرا عمر آندا. ایک خواب نبی پاک تیسرا خواب کیا ہے. آقا نے خواب دے اندر ویکھیا ایک بندہ ملیا انہیں شلوار پائی قمیض نہیں پائی. دوسرا بندہ ملیا انہیں قمیض پائی ہے اکوکھ تک اناف تک. تیسرا بندہ ملیا انہیں قمیض پائی ہے گھٹنیاں تک. تے میرے عمر نے حضرت عمر نبی پاک نو خواب چ ملے. حضرت عمر نے قمیض پائی ہے پیرا چ رلن دئی ہے. تے آقا فرماندے نے حضرت عمر دی قمیض پیراں دے اندر رول رہی ہے. صحابہ آندے نے سونیا اے دی تعبیر کی ہے. آقا فرماندے نے میرے صحابیو اگر تسی پوچھ دیو میں دس دینا وا سب تو زیادہ حیادار اگر دور ہوئے گا تے میرے عمر دا دور ہوئے گا. اوے حکمرانوں آج اگر چند سیٹاں دے پکھے ہو اگر سیٹاں نہ ملن چند ووٹ نہ ملن اگر ہار جاؤ تے جا کے اسلام آباد لوگاں دیاں عزتاں نوں نچاندے ہو لوگاں دیاں بہو بیٹیاں نوں نچاندے ہو. میرے عمر دا دور کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ حیا والا دور ہے. کتنا حیا عمر دے اندر ہے. حضرت عمر فرماندے نے اگر فرات دے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جائے تے میں عمر نو رب نے آخرت دے دن پوچھ لیا قیامت دے دن عمر تیری حکومت چ کتا پیاسا مریا سی میں عمر رب نو کی جواب دیاں گا. تے ایتھے کی ہو رہا چولستان دے اندر بولو لوکی پیاسے نہیں مر رہے ادھر کتا کیا پیاسا مر جائے تے میں عمر نو پوچھوئے گی میں عمر رب نو کی جواب دواں گا. ادھر لوگ پیاسے مر رہے نے تے حکمران جڑے نے سیٹ دی لڑائی چ پیڑ ہے کسے نو فرق کوئی کدے سلاب آ رہا کسے سیاستدان نو فرق پیندا کدے سلاب آ رہا کدے لوکی پیاسے مر رہے کدے ڈب کے مرن دے نے. اے سیاست دے لالچی صرف سیٹ دے پیچھے پے نے. 3-4 دن پہلے سیلاب نہیں آیا کنے لوگ مرے نے بچے لوگاں دے مر گئے. بچے تھلے مٹی چ پھس گئے اتوں پانی گزریا بچے اندر ہی مر گئے مٹی چ پھسے. چند دن پہلے پیاسے لوگ نہیں مرے. تے سیاستدانوں نے میرے خیال میں اس گل دا علم ہی نہیں ہونا. اگر میں ایک قدم اگے ودا تے غصہ نہ کرے آجے نون لیگ والے جڑے پی ٹی آئی دی لتاں کھچن دے لگے نے پی ٹی آئی نے نون لیگ دی لتاں کھچن دے لگے. آپس دے اندر سیاست دی پئی ہے تے جدے بارے سوال ہونا دا کدی سوچیا افغانستان دا گورنر دی اگلے دن ویڈیو آئی جا رہا گڈی دے ایک بی بی جیڑی ہے نا وہ سبزی پہ لیندی ہے بڈھی جی مائی ہے گڈی کھلار کے اتریا کہنے لگا ماں تیرے کو اگے پیچھے کوئی نہیں سبزی لین ہونے والا کوئی بازاروں سامان لیا کے دین والا. بڈھی جی مائی کہنے لگی پتر میرا بیٹا کوئی. اللہ اکبر خامد فوت ہو گیا ہے. تے کہنے لگا افغانستان دا چیف آف آرمی سٹاف جے کہنے لگا اماں واپس گھر چلی جا آج تو بعد بازار نہ آئی اللہ نے تینوں آج تو بعد میری شکل دے اندر بیٹا عطا کر دیتا. تے اپنی کمر تے چک کے لوگوں رون والی گل ہے پریشان ہون والی گل ہے اپنی کمر تے ناچ چک کے اس ماں دے گھر اج بھی چھڑ کے ہوندا ہے. اے افغانستان دا چیف آف آرمی سٹاف ہے جدی داڑھی بھی سنت دے مطابق ہے. تے قومی طاقت بھی انہاں کو طاقت بھی کوئی نہیں ایٹمی طاقت بھی کوئی نہیں پھر بھی امریکہ نو اگے لا کے نسایا ہے. کیوں نہ دے دل دے اندر یا رب دا قرآن ہے یا محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یقین کرو سچی روایت جے سچی دعا کرو اللہ سانو بھی ایسے حکمران عطا کرے اللہ سانو بھی عمر دے غلام عطا کرے اے جے صحیح اپنے آپ نے عمر دا غلام کہلوان والے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا مسئلہ آ گیا
ہر سیاستدان جڑا ہے بست ہوندا ہے جی نے کرپشن کیتی بیت المال آیا ہر سیابی نو ایک ایک چادر آئی چادر ایڈی سی سیابا ہوندے نے ایدہ سوٹ نہیں سی سیب سکدا کپڑا پورا نہیں سی بن سکدا یا قمیض بندی یا صرف شلوار بندی تے حضرت عمر خطبہ دین واسطے آئے تے شلوار بھی پائی ہے تے قمیض بھی پائی ہے ایک کوئی چادر ایک کو رنگ ایک صحابی اٹھے کہن لگے عمر جی خطبہ بعد چو دیا جے جمعہ دا پہلے دسو ایک پورا سوٹ تو اڈا کیویں بنے ہیں ایک چادر سوٹ تے بندا ہی نہیں جڑی بیت المال دے اندر آئی حضرت عمر کہن لگے جب تک جواب نہیں دواں گا ممبر تے نہیں چڑھاں گا ایتھوے بھی سبق ملتا ہے آج دے علماء تے کوئی زبان کھولے تو علماء نو اپنا دفاع کرن واسطے جواب دینا چاہیے حضرت عمر کھڑے ہو گئے بیٹا عبداللہ بن عمر نو بلایا فرمایا دا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے گا عبداللہ بن عمر آئے عبداللہ بن عمر کون نے حضرت عبداللہ ایک دفعہ گزر رہے نے تو ایک دیوار دے نال اپنا پاسا مار کے لنگے صحابی کہنے لگے عبداللہ ہے کی کام کیتا ہے فرمایا تو نبی پاک ایک دفعہ لگے تھا نا آقا دا پاسا اسے نال لگا سی تو میں چاہنا ہوں عبداللہ دا پاسا بھی اتھے لگ جائے تے کل قیامت نو اس پاسے دے جہنم دی آگ رام ہو جائے اللہ اکبر فرمایا میں جواب دیاں گا اپنے باپ دا جواب دین واسطے گے ودے اے جی میرے حصے جیڑی چادر آئی سی نا مسجد نبی جی کھڑے ہو کے حضرت عبداللہ بن عمر مصلی علی جگہ تے کھڑے ہو کے کہنے لگے باپ نو کھلا رہا کول ممبر تے نہیں چڑھے کہنے لگے میرے حصے جیڑی چادر آئی سی نا میں وہ اپنے والد نو ہبا کیتی والد نو تحفہ دیتی ہے میرے ابا جی نے وہ چادر دے نال پورا سوٹ سوایا ہے تے حضرت عمر و صحابی نو کہنے لگے اگر تسلی ہو گئی تو میں ممبر تے چڑھ جاواں اگر تیری گل دا جواب مل گیا تو میں ممبر تے چڑھ کے جمعہ پڑھا لواں اے سن سیاستدان اے سن حکمران دعا کرو اللہ سانو بھی ایسے حکمران عطا کرے جمعہ دا وقت مکمل ہو گیا ہے اور شہادت جڑی ہے وہ پھر ویچی رہ گئی ہے انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا تو شہادت جڑی ہے انشاءاللہ پھر جمعہ اگلے بیان کر لیں گے اللہ پاک کو لو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین